الرحمن الرحیم۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن جب صحابہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو گفتگو تھے اور گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں لیکن وہ اپنی تنگ کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی خواہش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانساری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ان اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک زر موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنے زر فروخت کرو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زر لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ اپنی زر لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہاں اپنی زر فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زر 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زر کی رقم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وقت وحی کے وقت نازل ہوتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح علی سے کر دو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین اور انصار میں منادی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے